السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور میرے ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرے ناولز پسند آ رہے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک اور اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ٹائم کو ضائع کیے بنا ہم ناول کی طرف چلتے ہیں۔ حصار محبت ایپیسوڈ 11 10 ایپیسوڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، تو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ عفان اسے الوداع کلمات کہتا وہ موبائل رکھ کر لیٹ گیا۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا جو کہ وہ سوچ رہا تھا اس پر عمل کر سکے۔ ازلان اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کے کام میں مصروف تھا۔ دماغ میں اچانک پرانے دنوں کی شبیہ لہرائی۔ یہ ان دونوں کی بات تھی جب وہ لندن پڑھائی کے لیے گیا تھا۔ تو بالکل اچھا نہیں کر رہا یہ ازلان، وہ تجھے پسند کرتی ہے، یہ وہ تیرے لیے اسلام قبول کرنے کو تیار ہے، جازم اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیکن میری نظر میں یہ پیار محبت کچھ نہیں ہوتا، یہ بس وقتی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس افیئر سے جلدی نکل جائے گی۔ ازلان اسے سمجھانا چاہا۔ یہ لت جب لگ جاتی ہے نا تبھی پتہ چلتا ہے، جب انسان کو دوسرے کے احساسات کی قدر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے انسان کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ جازم نے گویا بات ختم کی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیپ ٹاپ پہ ای میل کی آواز پر وہ متوجہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہی ہو رہا تھا جو سرے سے ہی محبت کے وجود کو جھٹلایا آیا تھا، آج وہی اس چیز سے آزمایا جا رہا تھا جس سے وہ لورا کو چھوڑ کر آیا تھا، ویسے ہی اسے چھوڑا جا رہا تھا۔ اب وہ لورا کے احسانات کی قدر ہوئی تھی جب محبت خود اس کے دل میں پنجے گاڑ بیٹھی تھی۔ شاید وہ آزمایا جا رہا تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ آزمایا جا رہا تھا، اسے اس آزمائش پر پورا اترنا تھا۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے، کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے، کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نواز جانا آزمائش۔ وہ بھی اسی آزمائش سے گزر رہا تھا، طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے لیکن وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ تمام طرح خیالات کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اب کام میں دھیان کہاں لگنا تھا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اس لیے کام بند کر کے لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کے خود شاور لینے چلا گیا۔ معمول کے مطابق معاذ آفس پہنچا تو سارا سٹاف موجود تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سب کو ایک نظر دیکھتا وہ اپنے کیبن کی طرف چلا گیا۔ کیبن میں جاتے ہوئے اس نے دیکھا تھا پریشیا آج کہیں نہیں تھی۔ یہ سوچتے کہ شاید دیر سے آئے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن زیادہ دیر اپنے کام کی طرف دھیان نہ دے سکا۔ پریشیا کا گریس وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اس سب میں آفس نہ آنے کی وجہ سے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسی لیے وہ اٹھا اور پریشیا سے بات کرنے کا سوچا۔ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا، نمبر اس سے پہلے ہی پریشیا کی فائل سے نکال کر ریسیو کر لیا۔ بیل جا رہی تھی، پریشیا کال نہیں اٹھا رہی تھی، یہ دیکھ کر معاذ کو اور پریشانی نے آن گھیرا۔ دوسری طرف پریشیا انجان نمبر کو دیکھ کر پہلے پریشان ہو رہی تھی جس وجہ سے کال نہیں اٹھا رہی تھی، مگر مسلسل فون بجتے سے عاجز آ کر اس نے تیسری بیل پر فون اٹھا لیا۔ بولی کچھ نہیں۔ السلام علیکم مس پریشیا۔ معاذ کی آواز سنتے ہی پریشیا کی زبان تالو سے چپک گئی۔ یہ تو ویسے ہی ماں سے جھجک کی وجہ سے آفس نہیں گئی تھی، اب کال۔ ہیلو، آپ سن رہی ہیں؟ دوبارہ اس کی آواز سن کر بمشکل خود سے کچھ کہنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ وعلیکم السلام، جی سر آپ؟ بہت مشکل سے لڑکھڑاتی زبان سے 3 لفظی جواب دیا۔ جی میں، اگر آپ کی حیرت ختم ہو گئی ہو تو پوچھ سکتا ہوں کہ آج آپ آفس کیوں نہیں آئی؟ معاذ کا سوال سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی تو اس کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی۔ وہ میرے سر میں درد تھا، اس لیے پریشیا نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ زیادہ طبیعت خراب ہے آپ کی؟ اس کا بہانہ سمجھتے ہوئے معاذ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں بس تھوڑا سا سر میں درد ہے اس لیے۔ پریشیا نے کچھ صحیح کچھ غلط بہانہ بنایا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آفس میں چھٹی کون کرتا ہے؟ اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو الگ بات ہے، لیکن آپ کے سر میں درد ہے تو بقول آپ کے تھوڑا سا ہے تو آپ کو اس وقت آفس میں ہونا چاہیے، سنجیدگی لہجے میں کہتے ہوئے سے بند الفاظ میں آفس کرنے کو کہا۔ لیکن اس کے یہ بات سنتے ہوئے پریشیا کا دماغ گھوم گیا۔ ابھی کل ہی رشتے کی بات ہوئی، یہ بندہ اس کا گریز کرنا بھی نہیں سمجھ رہا۔ پر سر اب تو دیر ہو گئی ہے، میں کل آ جاؤں گی۔ پریشیا تو آج نہ جانے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ بالکل نہیں، آپ آدھے گھنٹے میں مجھے آفس میں چاہیے، میری میٹنگ ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، اور ایک فائل بھی نہیں مل رہی جو منع کرنے کی گنجائش نہیں، آپ آ رہی ہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے آخر میں کنفرم کرنا چاہا، کوئی اور بہانہ ملتے ہی دیکھ کر پریشیا کو مجبوراً ہاں کہنا پڑی۔ پھر فون رکھنے کی تیاری ہونے لگی۔ آدھے گھنٹے تک آفس جانا تھا، جہاں معاذ نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے تک آفس آنا، تو آدھے گھنٹے میں جلدی جلدی تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گئی۔ ابھی آفس پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی تھی، وہ اپنا تمام کام دیکھ رہی تھی کہ ایک ورکر نے آ کے بتایا کہ آپ کو معاذ اپنے کیبن میں بلا رہا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی آنے کا کہا، خود اس کے سامنے جانے کے لیے تیار۔ کیبن تک پہنچ کر خود کو کمپوز کیا، دروازہ نوک کیا۔ یس کم ان۔ دروازے کی آواز سن کر معاذ نے آنے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی وہ آفس میں داخل ہوا، اس کے ٹیبل پر کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ کیسی ہیں آپ؟
اس خاموشی کو ماس کی آواز نے توڑا۔ جی پریشے جو خود کو ڈانٹنے کے لیے تیار تھی یہ سوال سن کر حیرت سے بولی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیسی طبیعت ہے؟ کچھ ضروری فائل نہیں مل رہی تھی؟ میٹنگ ہے کچھ دیر میں، آپ کو اس لیے بلانا ضروری سمجھا؟ ماز نے اسے بلانے کی وضاحت کی۔ میں اب ٹھیک ہوں، یہ وہ فائل آپ کی؟ ماز کی نظروں سے خائف ہوتی دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے وہ بہت مشکل سے جواب دیا۔ فائل کو ایک نظر دیکھتے ماس کھڑا ہوا اور پریشے کی طرف قدم بڑھائے۔ دیکھتے ہی پریشے کے قدم بھی ساختہ ہو گئے۔ یہ وہ فائل نہیں جو مجھے چاہیے، اس کے اس طرح پیچھے ہونے پر مسکراہٹ چھپاتے۔ وہی تو ہے جو میں نے خود دیکھی تھی۔ پریشے بولتے تو قدم اور پیچھے ہوتی دیوار سے لگے۔ اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ دیوار کے ایک طرف اپنا ہاتھ رکھتے دوسری جانب اس کے کان میں قریب ہوتے سرگوشی کی تو پریشے کے اندر لہر دوڑ گئی۔ میں تو نہیں اپنے اتنے قریب ماس کو دیکھنے پر مشکل بول پائی۔ جی ہاں آپ ہی گھبراؤ مت، نہیں کھا نہیں جاؤں گا، معنی خیزی سے کہتا ذرا سا پیچھے ہو کر اس کے چہرے کے تاثرات بخور دیکھنے لگا۔ ہلکا گھبرایا چہرہ، ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں، حجاب ہمیشہ کی طرح سر پر باندھا ہوا اس کے چہرے کی دلکشی کو اور بڑھا رہا تھا۔ ویسے مجھے لگتا ہے کسی کو مجھے مبارکباد دینی چاہیے، کیا خیال ہے؟ معاذ نے شرارت سے کہا۔ اس کی بات پر پریشے نے ناسمجھی سے دیکھا۔ جب بات سمجھ آئی تو چہرے نے لہو چھلکایا۔ اس کی جواب نہ دینے پر معاذ دوبارہ بول اٹھا۔ ارے ہمارا رشتہ پکا ہوا ہے، مبارکباد تو بنتی ہے نا؟ چلو میں دیتا ہوں۔ کانگریچولیشن مس پریشے، بہت جلد مس سے مسز بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، تیاری کر لو۔ اس کی بات پر پریشے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نے ہاتھا کہ جسے وہ فوراً دبا گئی۔ اچھا اب ریلیکس رکھو، جیسے پہلے آتی تھی آفس، ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب کے معاذ نے سنجیدگی سے کہا، کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شادی کی تیاریوں میں دن کس طرح گزرے پتہ ہی نہیں لگا۔ شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا۔ اب دونوں میں یہ ہوا تھا کہ معاذ اور پریشے کی منگنی کی رسم محرم کی مہندی کی رسم کے ساتھ ہی طے پائیں گے۔ عفان اور عذرا فائق کے متعلق کچھ خاص نہیں جان پائے تھے۔ فائق کے ابھی محرم کو فون آتے ہی مجبوراً محرم کو اس سے بات کرنی پڑی۔ فائق کی پریشانی کی وجہ سے عذرا تو کم ہی شادی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹا رہی تھی، لیکن حجاب زور و شور سے حصہ لے رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بہن کی شادی ہے، وہ تو ہر شوق پورے کرے گی۔ کل محرم کی مہندی کے ساتھ معاذ اور پریشے کی منگنی تھی۔ یہ دونوں رسومات خان ہاؤس میں انجام پانی تھی۔ آپ ہی بس بھی کریں، آنکھیں ساری سجا لی آپ نے رو رو کر۔ چونکہ کل گھر میں تقریب ہے تو آیت ایک دن پہلے آ گئی تھی۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے سے مستفید ہو رہے تھے۔ محرم زمان صاحب کے گلے لگ کے مسلسل رو رہی تھی تو آیت اس کے مسلسل رونے سے تنگ آ کر بولی، تم تو چپ ہی کرو، تمہیں کیا پتا یہ ایک لڑکی کے لیے کیسا دن ہوتا ہے؟ عذرا آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے بولی، کیوں کیا میں لڑکی نہیں ہوں؟ آیت آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولی، حجاب ٹکرا لگاتے ہوئے بولی، بالکل بالکل، تم لوگ دیکھنا میں بالکل نہیں رہوں گی، بلکہ وہ تیار رہے رونے کے لیے جس کے پلے میں بننا ہے۔ آیت مزے سے بولی۔ سائم، ایان اور معاذ جو کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، معاذ نے تو اس کی بات سن کر زبردستی کہہ لگایا، جبکہ سائم نے اسے دیکھ کر دان پیسے، کیا ہوا تم لوگ اتنے سائلنٹ کیوں ہو؟ جیسے وہ جلاد آگے اتنی مشکلوں سے تو جان چھوٹی تھی تھوڑی دیر کے لیے۔ عذرا ان سب کو ایک دم سے چپ ہوتا دیکھ کر بولی۔ محرم بھی اپنا رونا بھول کر ان سب کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جبکہ آیت کی بات سن کر مسکراہٹ چھپائی۔ یہ تم جلاد کسے بول رہی ہو؟ سائم ایک دم جلالی موڈ میں آ گیا۔ لو جی کر لو گل، یہاں تو جلاد کا نام لیتے میرے کان بجنا شروع ہو گئے، لیکن اس سے پیچھے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ سائم اس کے پیچھے کھڑا اسے نظروں ہی نظروں میں نگلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بیٹا جی ذرا آنکھیں اس طرف کرے، زمان صاحب نے شرارت سے کہا، لیکن آیت نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا صوفے پر سپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑی ہوئی، جبکہ آنکھیں پٹنے کے قریب جا رہی تھی۔ آیت کی حالت دیکھ کر سب کی فرمائشی کہہ کے ابل پڑے، چلو اب میری بیٹی کو کچھ نہ کہو تم، اس کے سامنے مرچیں چباتے ہو۔ تحریم بیگم نے آیت کی حالت دیکھتے ہوئے اپنے حصار میں لی اور سائم کی کلاس لی۔ تو مما ذرا اپنی اس بیٹی کو سمجھا لے کہ میرے سے دور رہا کرے۔ سائم تحریم بیگم کو کہتا اپنے کمرے میں چل گیا۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، کیا ہوا ہے؟ زمان صاحب اس کے رویے سے پریشان ہوتے ہوئے، ایسا کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں، معاذ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ نہیں معاذ بھائی آپ بیٹھے، میں جاتی ہوں، محرم فوراً کہتے ہوئے سائم کے کمرے میں چل دی۔ بھائی میں اندر آ جاؤ، محرم دروازہ نوک کرتے ہوئے، آ جاؤ بیٹا۔ سائم جو فریش ہونے جا رہا تھا فی الحال نہانے کا ارادہ ترک کر کے محرم کو اندر بلایا۔ آپ کو کیا ہوا بھائی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ محرم اس کی شکل دیکھ کر پریشانی میں بولی، جس پر تھکر کے آثار نمایاں تھے۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بتاؤ کیوں رو رہی تھی نیچے؟ سائم اسے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ بھائی میں نے آپ سب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا اتنی جلدی، محرم امناتے ہوئے بولی۔ ایسی بات نہیں کرتے، اچھا بولو، ہمیشہ خوش رہو۔ سائم آنکھوں میں نمی کو صاف کرتے ہوئے خلوص دل سے بولا، اس کا اپنا دل بہت اداس تھا، شروع سے وہ اپنی بہنوں کے بہت قریب تھا، محرم بھی تو ویسے ہی اس کے دل کے بہت قریب تھے، لیکن اس کے مزاج کی وجہ سے۔ اچھا مجھے چپ کروا کے اب خود رونے لگ گئے ہو، محرم مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تو سائم بے ساختہ ہنس پڑا۔ آئی مس یو سو مچ میرا بچہ،
سائم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا آئی مس یو ٹو اینڈ آئی لو یو۔ محرم اس کے سینے سے لگ کر بولی چلو بھائی اب بہت ہو گئے چونچلے بھائی، ہم آپ کی سگی بہنیں، آپ سارا پیار محرم آپ ہی سے کرتے ہیں، جا مصنوعی منہ بنا کر بولی۔ تو عذرا نے بھی زور و شور سے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ محرم اور سائم نے ان دونوں کو ڈرامے بازوں کو دیکھا، تم لوگوں کو چین نہیں، جہاں بائی ہو وہاں آ جاتی ہو۔ محرم کڑوے تیوروں سے بولی۔ اس کی بات پر حجاب اور عذرا کا منہ لٹک گیا۔ ان کی شکل دیکھ کر سائم نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے دوسرا بازو پھیلا کر ان دونوں کو بھی اپنے پاس بلایا۔ وہ خوشی خوشی صوفے پر ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ تینوں اپنی باتوں سے اس کا دھیان ہٹا رہی تھی۔ چلو اٹھو فریش ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد سائم ان سب کو کمرے سے نکالتا ہوا بولا کیونکہ اس کے ہوتے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا موڈ جو تھوڑی دیر پہلے آف تھا اب ان سب کی وجہ سے فریش ہو چکا تھا۔ ان سب کو باہر بھیج کر وہ فریش ہونے چل دیا۔ خان ہاؤس میں آج رونقیں ہی رونقیں تھی، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ خان ہاؤس میں جگمگ کرتی روشنی رات کو اندھیرے کو پھیلنے سے روک رہی تھی۔ وہاں سائم ایک طرف اپنی شاندار شخصیت کے لیے کھڑا تمام لازموں کو ہدایت کر رہا تھا۔ مہمان کم ہی بلائے تھے چونکہ فنکشن ان کا زیادہ بڑا کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ ان کی اپنی بس فیملی بہت بڑی تھی، زمان صاحب کے دوست وغیرہ بھی ان فیملی کا حصہ تھے۔ مسٹر افریدی اپنی پوری فیملی کے ساتھ خان ہاؤس میں آئے تو خان فیملی کے تمام لوگ ان کا بہت اچھا استقبال کیا۔ اسی دوران شازیہ بیگم اور احتشام صاحب بھی آگے سب ساتھ ہی اندر کی طرف بڑھے۔ معاذ تو آج ہر طرف سر شاری میں گھوم رہا تھا کیونکہ اسے جسے چاہا تھا وہ آسانی سے پا لیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھک نہیں رہا تھا، اس کی ہر چال میں سرشاری تھی۔ آیت اور آیان تو وہاں پہلے آ چکے تھے کیونکہ مراد اور پریشے کی منگنی، اس کے بعد کچھ دیر بعد محرم اور فائق کی مہندی کی رسم ہونی تھی، تو سب لوگ کاموں میں مصروف تھے۔ پریشے رائل بلو کلر کی میکسی پہنے کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ معاذ بھی بلیک سوٹ میں کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ باقی سب لڑکوں نے وائٹ کرتا شلوار گرین چیزی گلے میں ڈالی ہوئی تھی، جبکہ اذلان نے ہمیشہ کی طرح کوٹ پینٹ کوٹ ہی پہنا تھا۔ اس کو یہ فضولیت پسند نہیں تھی۔ لڑکیوں نے ہلکے کام والے لہنگے پہنے تھے، ڈیزائن سب نے ایک جیسا لیا ہوا تھا پر کلر ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مہندی کی نسبت یلو کمبینیشن کا تھا۔ عذرا نے یلو پنک کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا جبکہ آیت نے بلو گرین اینڈ حجاب میڈم کا تو کیا ہی کہنے ریڈ، اور کچھ دیر کے بعد محرم نے مہندی کی مناسبت سے لہنگا پہنا تھا۔ اس وقت وہ پلم کلر کی گھیرے دار فراک پہنی ہوئی تھی۔ کیونکہ ان سب کے گھر کا فنکشن تھا تو سب وقت سے پہلے ہی اکٹھے خان ہاؤس میں موجود تھے۔ اب رسم کا وقت تھا تو سب ایک طرف بیٹھے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ ساری لڑکیاں محرم کے کمرے کی طرف چل دیں، لڑکے بھی لاؤنج میں بیٹھے کچھ گپوں میں مصروف کہ اچانک سائم نے اذلان سے مخاطب کیا بھئی مجنو کہاں غائب رہتے آج کل، دکھتے ہی نہیں، کیا چکر ہے آخر؟ سائم کچھ مشکوک لہجے میں شرارت سے پوچھ بیٹھا۔ کہیں نہیں ہے، بس آج کل آفس میں تھوڑا کام زیادہ رہتا ہے تو مصروف ہوں۔ اذلان نے ایک نظر سب کو دیکھتے مختصر سا جواب دیا۔ ایسے کون سے کام ہے جو اب تمہیں ہم سے ملنے کا وقت نہیں؟ سائم نے شکوہ کیا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، دراصل کچھ دنوں سے میٹنگز وغیرہ زیادہ تھی تو اس لیے۔ اذلان نے اس کا شکوہ دور کرنے کے لیے بات ختم کرنا چاہیے۔ ہاں صحیح کہہ رہے اذلان بھائی، اب تو ہم ملتے رہیں گے، کیا خیال ہے؟ آپ کے ایان نے باتوں میں حصہ لیا۔ اس کا اشارہ معاذ اور پریشے کی منگنی کی طرف تھا۔ ساتھ ہی معاذ سے رائے چاہی، اس کے گردن پر اتفاق کیا۔ ویسے معاذ بھائی آپ کو زیادہ جلدی نہیں تھی؟ مطلب اذلان بھائی سائم بھائی کو ہی دیکھیں کیسے سکون سے اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں، آپ نے اتنی جلدی منگنی کر لی؟ ایان نے شرارت سے سوال کیا، پر اس کے جواب پر جہاں سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی وہیں اذلان بالکل سنجیدہ تھا۔ ہم بات تو تمہاری ٹھیک ہے ایان، اور ان کی مرضی، ان کی اپنی مرضی، ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی سے اب تک محبت نہ ہوئی ہو۔ رہی جلدی کی بات تو پہلے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن محبت پر کسی کا زور نہیں ہوتا، کب کہاں ہو جائے۔ اس معاملے میں ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ میری سوچ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو آج اپنا بنا لو، اور رہی جلدی کی بات تو پہلے تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن محبت پر کسی کا زور نہیں ہوتا، کب کہاں ہو جائے۔ اس معاملے میں ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ میری سوچ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو آپ اس کو اپنا لو۔ اس معاملے میں دیر کرنا مطلب خود سے گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ یہ پتہ آپ کی دیر کرنے سے سب بدل جائے گا، آپ کی محبت کسی اور کی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو جس سے محبت ہے اسے پالو، کچھ ایسا کرو وہ صرف آپ کی ہو جائے، کیونکہ محبت کو کسی کا ہوتے دیکھنا آسان نہیں ہوتا، بس اسی لیے اس معاملے میں نے جلدی کر دی۔ معاذ نے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر، لیکن عفان کی نظریں اذلان کے چہرے پر تھی کیونکہ اذلان کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ جو سب معاذ نے کہا تھا وہی تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا، دیر ہو گئی تھی، لیکن اذلان کو یوں پا کر قسمت کو شاید یہی منظور تھا۔ عفان اپنی سوچوں میں تھا کہ اذلان کی آواز سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میں اس بات پر تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں، جیسے تم نے کہا کہ سب کو اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، تو میری سوچ یہ ہے کہ زندگی میں ہم جو چاہے ضروری نہیں وہ مل جائے۔ کچھ چیزوں میں، کچھ جگہوں میں، کچھ حالات میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر غلط راہ پر چل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے کوئی آزمائش ہو۔
ہمیں آزمانا چاہتا ہو کہ ہم کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں، سمجھو اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ہمیں اس میں پورا اترنا ہے۔ دنیاوی امتحانوں میں ہم ہر حد پار کر جاتے ہیں، ہم آگے نکل جائیں سب سے اوپر ہم، تو پھر اللہ کے لیے ہم ایسے کیوں نہیں؟ جب ہمیں کسی جو چیز مل رہی ہے نہ ہم غلط راستے پر چل پڑتے، یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ہمیں ہر چیز پر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ کو ہمارا صبر اس پہ اتنا پسند آ جائے کہ وہ بنا کہے بنا سوچے ہماری جھولی میں سب کچھ ڈال دے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں صبر کرنا سیکھ لیا۔ ہاں درد ہوتا بہت ہے، اتنا کہ ایسے لگتا ہے کہ اگلا سانس نہیں آئے گا، لیکن میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو میرے اللہ کو ناگوار گزرے۔ اذلان جو بے دہانی میں سب کچھ بول گیا، سب کی حیران نظریں خود پر محسوس کر کے ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ سب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ تو کیا بولا؟ سائم اس کے پاس آتے ہوئے بولا، میں نے کچھ نہیں کہا، بس وہی کہا جو میرے منہ سے نکل گیا۔ اذلان ٹال مٹول کرتے ہوئے سب سے نظریں چرا کر وہاں سے نکل گیا۔ اذلان کا نظریں چرانا وہاں سب کو حیرت میں ڈال چکا تھا سوائے عفان کے۔ اوف، یہ کیا کرنے لگا تھا میں تو ایک تو رسم بھی یہی ہونی تھی، اتنا مشکل ہے اسے کسی اور کے نام سے منسوب ہوتا دیکھنا۔ پتہ نہیں آپ کی اس میں کیا حکمت ہے اللہ۔ اذلان اپنے دکھتے سر کو مسلتے بے دہانی میں چل پڑا۔ اچانک کسی سے زوردار تصادم ہوا۔ محرم جو سائم کو ہر طرف ڈھونڈ رہی تھی، ایک ہاتھ میں فراک سنبھالے اپنی دھیان میں چل رہی تھی، ٹکر کی وجہ سے اس سے پہلے کہ وہ گرتی دو مضبوط ہاتھوں نے اسے سہارا دیا۔ اذلان تو اسے دیکھ کر اپنی جگہ جمس کے رہ گیا۔ پلم کلر کا کولا رنگ کا فراک پہنے، کانوں میں بالیاں پہنے، ماتھے پہ ٹیکا سجا، جو ٹکر لینے کی وجہ سے تھوڑا سا ہل گیا، وہ ظالم لڑکی اپنے ہوش ربا حسن کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی۔ اذلان کا شدت سے دل چاہا کہ اس کے ٹیکے کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرے، لیکن فوراً ہی اپنے خیال کو جھٹک، کیونکہ وہ اس پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ محسوس کر کے وہ ہوش میں آیا، اس کی طرف متوجہ ہوا جو مسلسل اپنے بازو اس کے گرفت میں نکالنے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ اذلان نے فوراً شرمندہ ہوتے ہوئے ہاتھ ہٹائے۔ کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہوئے مڑنے لگی، پھر اسے کچھ یاد آنے پہ رکی۔ سنیں، وہ آپ نے سائم بھائی کو کہیں دیکھا ہے؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، نہیں مل رہے۔ محرم نے اسے دیکھ کر پریشانی میں بولا، جدھر لاؤنج میں ہے۔ اس کے طرز مخاطب پر اذلان کے چہرے پر پھولی بھٹکی مسکراہٹ آئی اور ساتھ ہی سے جواب دے، یہ محرم کی پہلی کوئی بات تھی جو کر رہے تھے۔ اذلان چاہتا تھا کہ یہ وقت یہیں رک جائے، لیکن محرم اسے تھینک یو کہتے اس کی طرف چل پڑی۔ اذلان اسے ہنستے ہنستے دیکھا جا رہا تھا، جبکہ یہ منظر دونوں آنکھوں نے جھپکتے ہوئے دیکھا۔ اپنا غصہ دل میں دباتے ہوئے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں پر چل پڑا۔ اب وہ کسی فیصلے پہ پہنچ چکا تھا۔ محرم مسٹر اینڈ مسز ولید کو دیکھتے ان سے ملنے کے لیے چلتی وہ ایک طرف صوفے پر بیٹھے زمان صاحب سے گفتگو کرتے، السلام علیکم آنٹی انکل۔ محرم ان کے پاس جا کر آہستہ آواز میں بولی تو مسز ولید نے اٹھ کر محرم کو اپنے ساتھ لگایا اور پیار کیا۔ محرم کو اندازہ نہیں تھا کہ فائق بھی آیا ہوا ہے، نہ اس کی نظر پڑی، اس لیے وہ آرام سے ہر جگہ گھوم رہی تھی۔ اس سے تھوڑی بہت بات چیت کر کے محرم وہاں سے پریشے کے پاس جانے لگی، یعنی اسی وقت فائق اس کے راستے میں گیا۔ محرم کو کچھ اور نہ سوچا تو سلام کر ڈالا، البتہ نظریں ادھر ادھر گھمانے میں مصروف تھی۔ ناٹ بیڈ۔ فائق کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اسے ہی سرا رہا تھا، جبکہ محرم اس طرح دیکھ کر گھبرا کے بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی۔ فائق محرم کے اس طرح بھاگنے پر بدمزہ ہوا۔ کوئی نہیں، جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، آنا تو میرے بس میں ہی ہے، نہ ایسی چوٹ دوں گا تڑپتی رہ جاؤ گی۔ فائق دل ہی دل میں سوچتے ہوئے بولا، خود بھی صوفے کی طرف چل دیا۔ مہمانوں کی آمد اور منگنی کی رسم کا وقت ہوتے دیکھ کر سب لان کی طرف چل دیا۔ عفان باقی سب کو جانے کا کہتا اذلان کو دیکھنے کے بعد اندر آیا۔ اس کی ہاں جانے کے بعد اذلان اب تک نہیں آیا تھا۔ دونوں طرف سب لڑکیاں پریشے کے ساتھ نیچے آ چکی تھی۔ پریشے اور ماس سٹیج پر لے جایا گیا۔ ماس کی طرف ازرا ہاتھ میں انگوٹھی لیے کھڑی تھی، جبکہ پریشے کی طرف محرم کھڑی تھی۔ پریشے نے محرم کو اپنی طرف کھڑے ہونے کی خاص ہدایت کی۔ جیسے ہی ماس پریشے کو انگوٹھی پہنانے لگا، اچانک عفان سامنے آ گیا۔ ماس کا ہاتھ پکڑتے روکا، سب کی نظریں حیران ہوگی، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں شرارت سجا۔ وہ ماس سے مخاطب ہے، یہ کیا طریقہ ہے ماس؟